अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी सालन की कोई वीडियो नहीं है क्योंकि मैं अपने गांव गई हुई थी, तो अभी अभी वापस आई हूँ। तो इसलिए आप सोचा कि आपको थोड़ा सा अपना गांव भी दिखा देते हैं। और आज मैंने सालन भी नहीं बनाया। तो वैसे भी मैं जिस भी सब्ज़ी का नाम लूँ ना, हमारे घर में सब्ज़ियों के नाम से पता नहीं क्या मसला है। और ख़ास तौर पर मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो है ही सब्ज़ियों का दुश्मन। बैंगन, भिंडी, मिक्स सब्ज़ियाँ, मटर, आलू, मेथी, शिमला मिर्च सब कितनी मज़े की लगती हैं ना। लेकिन जब भी घर में इनका नाम लूँ तो सबसे पहले फ़िक्र तो ये होती है कि और साथ क्या पकाऊं, जो वो एंटी सब्ज़ी साहबज़ादे तनावल फरमा लें। लेकिन जब से वो हॉस्टल गया है ये फ़िक्र तो ख़त्म हो गई है। लेकिन अब एक नया मसला शुरू हो गया है। अब जब भी मैं कोई ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो फ़ौरन ख़्याल आता है कि वो यहाँ नहीं है। इसलिए मैं इतनी बेफ़िक्री से ये सब्ज़ियाँ बना रही हूँ और फिर दिल इंतहा का उदास हो जाता है। अल्लाह ही जाने कि इसने माओं के दिल किस मिट्टी से बनाए हैं। लेकिन जनाब अब घर के बाकी अफराद तो एंटी सब्ज़ी नहीं है। तो बस जी, फिर मुझे और कुछ ना सोचा तो मैंने एक मज़ेदार सी और आसान सी सब्ज़ी बना ली और बहुत जल्द तैयार होने वाली रेसिपी मैंने बनाई कम अज्जा के साथ, लेकिन लज्जत वाली ऐसी कि मुँह से ना छूटे। मैंने बनाए भुने हुए बैंगन। तो उसकी रेसिपी तो आपसे शेयर नहीं कर सकी, लेकिन उसकी रेसिपी आपको बता ज़रूर देती हूँ। तो आ जाए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने आधा किलो बैंगन को धो लिया और दरमियान से काट कर 2 हिस्से कर दें। 3 अदद बड़े टमाटर भी धोकर 2-2 टुकड़े कर लें। 3-4 सब्ज़ मिर्चें लें और दरमियान से काट लें। और साथ में 6-7 जुए लहसुन के लिए। एक फ्राई पैन में सरसों का तेल गरम करें और बैंगन, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन को तेल में डालकर कवर कर दें। आंच दरमियानी रखें और इन्हें पकने दें। 5 मिनट बाद बैंगन और टमाटरों की साइड बदल दें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं और तेल में फ्राई भी हो जाएं। कवर करके फिर से इन्हें पकने दें, साइड चेंज करके, यहाँ तक कि बैंगन और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। फिर इनके छिलके अलग कर लें, जो कि गलने के बाद आसानी से अलग हो जाएंगे। छिलके अलग करने के बाद मैशर से इन्हें अच्छी तरह मैश कर लें और चूल्हे से उतार लें। एक बड़े प्याज को आमलेट वाला काटें और सरसों के तेल में इतना फ्राई करें कि इसका रंग हल्का सा बदल जाए, यानी बिल्कुल ब्राउन ना करें कि काला ना कर दें प्याज को, हल्का सा ब्राउन करें। प्याज का रंग हल्का सा बदलने लगे तो नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलवंजी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करके मसाला अच्छी तरह से भून लें और साथ ही मैश किए हुए बैंगन शामिल करके तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिलाइए। सब्ज़ धनिया से उसे बागो बहार कर दें और फिर ऐसे करें कि लगे हाथों गरम गरम रोटी या पराठे भी बना लें और बस फिर इन लजीज भुने बैंगनों का मज़ा लें। कसम से मैं आप लोगों को यकीन से कह रही हूँ कि अगर मज़ा ना आया तो वो वाले पैसे वापस जो मैंने कभी आपसे लिए ही नहीं। खैर ये तो मजाक था। तो अब आते हैं अपनी छोटी सी एक बात की तरफ। बात यह है कि चंद रोज़ पहले ना अदाकारा ऐमन मुनीब की एक वीडियो देखी, तो जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने अपनी हेल्पर को अपने साथ बिठाकर डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाया, वही बर्तन इस्तेमाल किए जो घर के बाकी अफराद के लिए होते हैं। उन्होंने एक सादा सी बात कही, अगर ये हमारे घर का काम कर सकती हैं, हमारे बर्तन धो सकती हैं, हमारी चीज़ों को हाथ लगा सकती हैं, तो फिर हमारे साथ बैठकर इन्हीं बर्तनों में खाना क्यों नहीं खा सकती। तो कि हमारी चीज़ों को हाथ लगा सकती है तो फिर हमारे साथ बैठकर इन्हीं बर्तनों में खाना क्यों नहीं खा सकती। हस्ब रवायत नीचे कमेंट्स की भरमार थी। इसमें कुछ लोगों ने इसे दिखावा करार दिया, लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर दिखावा भी है तो इसमें बुराई क्या है। जब बुरे कामों का दिखावा आम है तो अच्छे कामों का दिखावा क्यों नहीं। कभी कभी यही दिखावा किसी और के दिल में नरमी पैदा कर सकता है,
کسی سوچ کو بدل دیتا ہے اور معاشرے میں بہتری کی شروعات بن جاتا ہے۔ میں پہلے بھی اس بارے میں کہہ چکی ہوں، ہمارے ہاں ایک بہت ہی یہ بات اچھوت کا تصور نسل در نسل چل رہا ہے، جو کہ ہم نے ہندوؤں سے مستعار کیا ہے۔ گھر کے ملازمین کے لیے الگ الگ برتن بناؤ، الگ جگہ، الگ معیار، انہیں اپنے برابر بٹھا کر کھانا کھلانا تو دور کی بات، ان کے کھانے کے برتن بھی اپنے کھانے کے برتنوں میں ساتھ رکھنا گوارا نہیں۔ خیر، مجھ سمیت اور بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے ملازمین کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے، اور مجھے یہ سننے کو ملا کہ ملازم اور مالک میں فرق ہونا چاہیے۔ بھائی کاہے کے مالک؟ اور اب کوئی ہمارے گھر میں تنخواہ پہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کے مالک تھوڑی ہو گئے ہیں۔ وہ اپنا کام کر کے اپنی اجرت لے رہے ہیں، ہمیں کام کروانے کی مجبوری ہے، انہیں کام کرنے کی مجبوری ہے، تو دونوں کا حساب تو برابر ہے۔ اگر ہم اتنے ہی فنے خان ہیں تو ہم خود نہیں اپنے کام کر سکتے؟ اگر اتنے ہی ہمارے اندر اتنی اکڑ، اتنا غرور ہے تو پھر خود کریں نا۔ اور اگر رکھا ہوا ہے کام کے پہ تو وہ اپنا کام کر کے پیسے لے رہے ہیں، آپ سے ویسے تو نہیں لے رہے۔ تو خیر، میرے ارد گرد جو میرے خود کے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں مالک اور نوکر میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ہمارے گھر میں تنخواہ پہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کے مالک تھوڑی بن جاتے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک ہمارا مذہب اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، لیکن معاشرتی اور سماجی طور پر اس عمل کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ میں تو بس یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، اگر ہم ہوٹلوں، ریسٹورینٹس اور شادی ہالز میں انہی برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں جنہیں سینکڑوں اجنبی، جن میں سے بہت سے بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، استعمال کر چکے ہوتے ہیں، تو کیونکہ اب کوئی شادیوں پہ یا ہوٹلوں میں تو اپنے گھروں سے برتن ساتھ نہیں نہ لے کے جا سکتا۔ اگر ہم گھر آنے والے مہمانوں کو انہی برتنوں میں کھانا دے سکتے ہیں جن میں پہلے بھی کوئی کھا چکا ہوتا ہے، تو پھر اپنے ہی گھر میں کام کرنے والے انسان کے لیے معیار کیوں بدل جاتا ہے کہ ان کے استعمال شدہ برتن دھلنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ مسئلہ برتنوں کا نہیں، سوچ کا ہے کہ بعض لوگ اس احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ دوسروں کو کمتر محسوس کروا کے ان کو تسکین ملتی ہے۔ تو گھر میں کام کرنے والا شخص ملازم ضرور ہو سکتا ہے، مگر کمتر نہیں، ہرگز نہیں۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب گھر میں کام کرنے والے ملازمین کے بچوں کو ان کے سامنے ان کے والدین کے ساتھ اس طرح کا چھوٹوں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی ان معصوم بچوں پہ؟ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہم غریب ہیں اور ہمارے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہی ملازمیں ہمارے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کے جوتے صاف کرتی ہیں، ان کے کپڑے، ان کے یونیفارم پریس کرتی، سب کچھ وہ ہمارے بچوں کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے لیے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بے شک وہ پیسوں کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی کی اتنی تذلیل کی جائے اور اس کے بچوں کے سامنے کر دی جائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے بچوں کو بھی پیار سے بلا لیں، انہیں بھی کچھ کھانے کو دے لیں؟ انہیں آپ 10 روپے بھی دے لیں نا تو ان کی ماؤں کے دل خوش ہو جاتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اس کا اجر ہے، یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، اللہ گواہ ہے کہ میری تو ایسی سوچ نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے گھر کے کبھی بھی کسی ملازمہ کے ساتھ بھی کبھی برا سلوک نہیں کیا، بلکہ مجھے تو میرے رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے سر پہ چڑھائی ہوئی ہے، انہیں ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ ان کی اور ہماری اوقات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی ہمت ہے نا تو ہم ملازم رکھیں کیوں؟ ہم ہمارے گھر کا کام خود نہیں کر سکتے؟ ہمیں خود کرنا چاہیے، اور وہ اگر اتنے مجبور نہ ہو تو ہم اپنے گھر کا نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے گھر کا آگے کرتے ہیں، تو وہ بھی تو اتنے مجبور ہوتے ہیں، مجبوری میں ہر کوئی باہر جاتا ہے۔ ورنہ اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے اپنے گھر میں ملازمہ بھی آتی ہے تو کام ختم نہیں ہوتا، تو وہ جو اپنے گھر کا بھی کر کے آتی ہیں اور پھر دوسروں کا بھی جا کے کرتی ہیں، تو ان کی بھی تو ہمت ہے، وہ بھی تو وہی روٹی کھا رہی ہوتی ہیں۔ تو انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ رزق بھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔
اگر آج وہ ہمارے انڈر ہے نا تو ہم ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں تو ہمیں خدا کا خوف آنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک کسی کی عزت نفس مجروح کرنا بھی جرم میں شمار ہوتا ہے، اس لیے مجھے تو ایمن کی وہ ویڈیو بہت اچھی لگی۔ ویسے میں نے بھی یہ چائے کا چھوٹا کپ اپنی ہیلپر کو دیا ہے، تو اس بات پہ بھی آپ لوگ تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ خیر یہ مذاق تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جو بھی بناتی ہوں، جو بھی پکاتی ہوں، سب سے پہلے میں اپنی ملازمہ کو دیتی ہوں۔ میں نے اسے ملازمہ سے کبھی پکارا نہیں ہے، میں اس کے نام سے پکارتی ہوں یا باجی پکارتی ہوں، اسے عزت دیتی ہوں اور وہ بھی مجھے عزت دیتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو باقی کیسی لگی میری آج کی سٹوری؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بہت اچھی لگی تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو میرے ویوز بہت زیادہ کم آ رہے ہیں، تو پلیز اپنے جاننے والوں میں میری ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ کے سپورٹ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔